ठीक है। डॉक्टर निदा जो ना वो ये अच्छा मेरा क्यों हिसाब लगा रहे हैं? अच्छा पहले ये बताइए आप मेरा क्यों हिसाब लगा रहे थे? तो सिफिलिस नहीं पढ़ सकते? अच्छा सिफिलिस भी आपने कहाँ से वो पढ़ लिया है? नहीं आपको किसने बताया कि नहीं पढ़ सकते? अच्छा अच्छा ठीक हो गया। चलो छोड़े इसको। अच्छा ये सबसे पहले जो ना ये शख्सी अलामात के बारे में वो असल में सबसे बड़ी हमारे जो डॉक्टरों को परेशानी है ना उस यही लाहिक होती है कि हम केस टेकिंग करें कैसे। तो ये सवाल हम अगर आपने मरीज से पूछ लिया ना गोया कि आपने मरीज से पूरी रिपर्टरी पूछ ली है। ठीक है ना। दो 2 घंटे लगती है। वो आगे वाली बात आगे वो अलग चीज़ होती है और उसको छोड़ें। पहले मरीज की अलामत तो हासिल करें ना। ठीक है ना। बस जेहन में ये रखना है कि सामने एक मेडिसिन बैठी हुई वो बोल रही है बस आप उसको लिखते जा रहे हैं एक मेडिसिन लिखते जा रहे हैं बस आप एंड पर ये बताना है कि आपने कौन सी मेडिसिन लिखी है बस ये आपने बताना। असल में एक और बड़ी परेशानी होती है कि इतनी अलामात जब मरीज से मिल जाएंगी तो केस हल करना मुश्किल हो जाएगा यही परेशानी है ना। तो ये तो बाद वाली बात है ना ये तो शुरू में मेरे साथ भी ये चीज़ थी कि जब इतनी ज़्यादा अलामात मिल जाएंगी तो फिर केस हल करना मुश्किल हो जाएगा। केस हल करना मुश्किल नहीं होता आसान हो जाता है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो ये तो मैं आपको पता है काम कर रहा हूँ इस पर। वो हमारी मेरे 40 से ऊपर मेडिसिन होगी है ना बाकी मेडिसिन भी आ जाएगी। पता है क्या चीज़ है? दवा पर लिखने के लिए ना टाइम लगता है। वैसे नहीं लिखी उसके लिए को 8-10 मटीरियल मेडिका का मुताला करना पड़ता है और उनमें से बात लिखनी पड़ती हैं फिर उसको तरतीब देनी पड़ती है फिर अपलोड करके आप तक पहुंचानी पड़ती है टाइम लगता है। जब 8-10 किताबों से आप लिखेंगे ना और अपने पास अपने तजुर्बात पे लिखेंगे और हर चीज़ सोच कर लिखना और नाप नाप कर लिखना तो वो फिर टाइम लगता है ना। तो मेरा भी कर रहा है ना कि मैं एक दिन में ही आपको मुकम्मल करके दे दूं मगर ऐसे मुझसे हो नहीं ना सकता। दूसरा अच्छा नाम पूछना क्यों ज़रूरी है वो इसलिए कि ये एक पहचान होती है। नाम के बगैर तो ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी जिन से बात कर रहे हैं पता नहीं कौन है कौन नहीं। और उम्र पूछना इसलिए ज़रूरी होता है कि उससे हमें पोटेंसी के इंतहा में मदद मिल जाती है कि उम्र के लिहाज से आपको पता है कि छोटी उम्र बड़ी उम्र के लिहाज से ख़ास तौर पर मैं एक ख़ास बात जो चीज़ है ना जब कोई भी मर्द या औरत बालग होते हैं ना बालग होने से लेकर चाहे वो 12 साल की उम्र में बालग हुआ है या 16 साल की उम्र में बालग होने से लेकर 30 साल से नीचे नीचे जिस्म में ताकत उरूज पर होती है।
तो उसमें हाई पोटेंसी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं, जिस तरह के 1M 10M CM, ठीक है ना। और 12 साल से नीचे यानी बालग होने से पहले पहले, और बच्चा ज़ाहिर बात 1-2 दिन का बच्चा तो आप उसको CM तो नहीं ना दे सकते, वहाँ पर 30 और हद जो है वो 200 पोटेंसी होगी, उससे ऊपर तो आप दे ही नहीं सकते। एक एक माँ के बच्चे को कौन सी कराने की फर्ज होगी, कुछ भी नहीं होगा उसको, ठीक है ना। तो और जब बूढ़ा होगा तो उसमें फिर आपको पता है कि फिर बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, नक्स हो तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, बूढ़े होकर भी ताकतवर होते हैं। अच्छा, वेट का पूछना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ मेडिसन है जिसका मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, जब वेट ज़्यादा हो तो अक्सर औकात मरीज़ की दवा उन्हीं में से मिल जाती है। आजकल तो मैं वेट का तो बिल्कुल एतबार करता ही नहीं, पहले इसका मैं खुसूस ख्याल रखता था। एक है हाइड्रोफोबिनम, जब 120 से ऊपर वज़न चला जाए ना, अक्सर हाइड्रोफोबिनम होती है दवा। और एक है मेडोरिनम, और एक है सल्फर, और एक है हैपर सल्फर, और एक है गिरफाइटस, एक है कलकेरिया कार्ब, ठीक है ना। एक दो और भी होंगी मगर ये ज़्यादा मशहूर है। तो जब वेट ज़्यादा हो तो इनकी तरफ ज़हन जा सकता है, मगर आजकल मेरा पूरा फोकस दिमागी अलामात पर है। मैं ये आगे पीछे की छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देता, मगर शुरू में काफ़ी तवज्जो दी थी। हाँ, वो फिर ये हमारे फर्ज पे फिर गलत साबित हो जाते हैं ना। तो जब फर्ज पे गलत साबित होने शुरू हो जाए ना, तो उस फर्ज पे को छोड़ देना चाहिए जो गलत साबित होना शुरू हो जाए। ऐसा फलसफा, जो गलत साबित होना शुरू हो जाए उसको छोड़ देना चाहिए। इसमें यही भलाई होती है, बेवकूफ़ी होती है उसको पकड़ कर रखना। शुरू में मैंने ये इस चीज़ को काफ़ी पकड़ा हुआ था, वो हिकमत की किताबों में पढ़ा हुआ था, तो इसलिए। मगर जब वो चीज़ें प्रैक्टिकल जो चीज़ें फिर देखी ना, तो इस चीज़ को दिया। एपस भी बड़े बड़े मोटे होते हैं, एपस। और सल्फ दुबले देखे थे मगर मोटे भी देख लिए, और सल्फर दुबले भी देखे थे मोटे भी देख लिए। कोनियम मैंने देखी हैं, मैंने देखी। पहले जेन में ये था कि मोटे ही होते हैं मगर दुबले भी देख लिए, तो हमारा जो जेन बना हुआ तो वो फिर गलत साबित हो गया ना। आगे कद। अच्छा, कद जो है ना, ये मेन जो चीज़ है ना जिस नुक्ते पर मैं पहुंचा हूँ, वैसे इस बात पर जो मशहूर है ट्यूबरक्यूलिनम वो कद को बढ़ाती है, ठीक है ना। वो बात ठीक है, वो कद को बढ़ाती है, मगर कद का छोटा होना, हमारे जो मटीरियल मेडिका में एक अलामत लिखी हुई है नशो नुमा में कमी, ठीक है ना। कद के छोटे होने का मतलब क्या होता है, नशो नुमा में कमी। आप जब मरीज़ का कद छोटा होगा ना, तो आप नशो नुमा में कमी के तहत उसकी दवा को तलाश कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये होमी नहीं नहीं नहीं, इसमें एलोपैथिक में ये चीज़ है, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों को। उन्होंने कहा कि बालग होने से लेकर 20 या हद 25 साल तक जो ना कद बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक दवा जो है ना उसका कोई दायरा कार नहीं है, वो लामहदूद दायरा कार है। कद छोटा होना इसको कहा जाता है होम्योपैथिक के एतबार से नशो नुमा में कमी। अब नशो नुमा में कमी ज़्यादातर किन मेडिसिन में बता आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। बराटा कार्ब हमेशा उनका कद छोटा होता है, बराटा कार्ब कभी भी बड़े कद का नहीं होगा। ट्यूबरक्यूलिनम अक्सर छोटे कद के होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो ना ये एलोमीना, वो जो ना वो अक्सर छोटे कद के होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। सिलिशिया छोटे भी होते हैं, बड़े कद के भी होते हैं, ठीक है ना। और नेट्रम सल्फ अक्सर छोटे मैंने कद के देखे हैं, कुछ दरमियाने कद के भी देखे हैं, और बड़ा मैंने नहीं अभी तक कोई देखा।
اور جو نا نیٹرمیور، یہ بھی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے کرنا یہ کہ مریض کی مزاجی دوا تلاش کرنی، وہی دینی، اسی سے قد اس کا بڑا ہوگا. عمر اگرچہ اس کی 30 سال ہے، مگر کوئی چیز نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے زیادہ جو مشہور ہے ہمارے قومیوں میں وہ ٹیوبرکیولینم ہے اس علامت پر قد بڑا کرنے کے لیے. یہ جو نشو و نما میں کمی ہے نا، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ خون کے سرخ ذرات کم ہو، چاہے پلازما کم ہو، چاہے وائٹ سیل کم ہو، چاہے وہ کچھ جو نا وہ کوئی بھی سیل کم ہو، یا اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ چھوٹا رہ گیا ہو، یا قد چھوٹا رہ گیا ہو، یا دبلا رہ گیا ہو انسان. یہاں پر ایک بات ہے آپ سمجھ لیں، ایک میں دوسری بات آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ بھی آپ سمجھ لیں. صحت کس چیز کا نام ہے؟ صحت اعتدال کا نام ہے. اعتدال کیا چیز ہے؟ کہ آپ کا وزن نہ حد سے زیادہ ہو، نہ حد سے کم، نہ بہت زیادہ موٹے ہو، نہ بہت زیادہ دبلے ہو. آپ کا قد بہت زیادہ لمبا بھی نہ ہو اور چھوٹا بھی نہ ہو، درمیان، سینٹر. یہ ہے اصل صحت. آپ سوتے ہو، نیند آپ کی 8 گھنٹے سے زیادہ بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ 12 یا 14 گھنٹے سوتے ہو، نیند آپ کی کم بھی نہ ہو، 5 گھنٹے نہ ہو، 4 گھنٹے نہ ہو. صحت جو نا سینٹر میں آتی ہے، اعتدال پر آتی ہے. اور اس طرح پانی بہت زیادہ پینا یہ بھی بیماری میں آتا ہے، اور پانی بالکل نہ پینا یہ بھی بیماری میں آتا ہے. سینٹر ہے، اعتدال ہے. اس چیز کو سمجھنے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا. ویسے میں نے آپ کو بتا دی، یہ لکھ لینا کہ جو صحت ہے نا وہ اعتدال کا نام ہے. یہ کوئی ایلوپیتھ ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم آپ کو بتائے گا نہیں ہے. وہ ریکارڈنگ پر میں نے لگایا تو ہے. ہاں ہو رہا ہے ریکارڈ. اس میں بہت زیادہ باتیں ہیں جی. ابھی میرا 10 منٹ تک بند ہونے لگا، دوبارہ آن کر لیتے ہیں. تو قد اگر بڑا کرنا ہے، ایک اور بات قد بڑا کرنے میں آپ کو اس کی چھوٹی بٹن سے لے کر کم از کم 10 ایم تک جانا پڑے گا، یا ہو سکتا ہے 3 ایم تک بھی جانا پڑے گا. یہ قد بڑا کرنا پورے جسم کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے. اس میں چھوٹی پٹنسیاں کام نہیں کریں گی اس علامت پر. کم از کم 10 ایم، کم از کم 10 ایم جو نا وہ وہاں تک جائے. سی ایم بھی دے سکتے ہیں، 50 ایم بھی دے سکتے ہیں. کم از کم 10 ایم. یہ مطلب نہیں کہ آپ نے شروع میں ہی 10 ایم دینی ہے. میں نے بڑے لوگوں کو بھی اتنے زیادہ لوگوں کو دی ہوئی ہے. 1 ایم بھی میں دیتا ہوں. 1 ایم میں بڑے احتیاط سے دیتا ہوں جوان لوگوں کو. اب وہ ابھی وہ بچی ہے، اس 15 سال اس کی عمر ہے، اس کو ہر روز سر درد ہوتا ہے. اب 15 سال کی عمر میں کسی قسم کی کمزوری تو ہوتی نہیں، وہاں پر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اس کو میں نے پھر نائٹرک 1 ایم میں دی ہے ڈائریکٹ. میں نے کوئی 30 کوئی 200 نہیں دی، ڈائریکٹ 1 ایم میں دی. ایک لیکسس میرے پاس آ کے بیٹھا تھا، تو میں نے اسے ڈائریکٹ 3 ایم دے دی تھی. لیکسس انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، ان کے جسم میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. ان پر چھوٹی پوٹنسیاں، عام خوراکیں، عام باتیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں کرتی. عام یہ سیرپ یا پیناڈول ان پر کوئی اثر نہیں کرتا لیکسس پر. اور نقص و میکا بھی دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ان کا مزاج ہے نا عضلاتی ودی، وہ سب سے طاقتور مزاج ہے، اس لیے یہ طاقت کی انتہا ہے. یہ بچے کی عمر کتنی؟ 17 18 سال. پھر 1 ایم بھی دے سکتے ہیں. 1 ایم بڑی بڑی اچھی پوٹنسی ہے، نہ بہت اوپر کی ہے نہ بہت نیچے کی ہے. ابھی وہ میں نے ابھی
میرے پاس وہ سلینیم آیا ہے تو میں نے اس کو 1 میں ڈائریکٹ دی ہے. وہ کہتا ہے 40 دن کے بعد اس کی کال ہے. وہ کہتا ہے پہلے 20 دن تو بڑے اچھے گزرے ہیں زندگی میں، کبھی اتنے اچھے دن نہیں گزرے. اس کے بعد اثر کم ہو گیا. میں نے کہا دوائی اثر کر رہی ہے، وہ ایک دن ایک مرتبہ تو نہیں نا آپ ٹھیک ہو جاتے، آگے ڈوزیں لیں گے تو سب بہتری آئے گی. اس کو 1 کی 4 ڈوزیں دیں گے. کس کو؟ یہ نا سخت دل ہوتے ہیں، سخت دل اور منافق ہوتے ہیں. منافق. آپ نے پتہ ہے وہ منافقوں جیسی ہنسی کا پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہنسی ایک تو مگر مچھ کے آنسو ہوتے ہیں، وہ تو آنسو ہوتے ہیں نا. ایک منافقوں جیسی ہنسی ہوتی ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور. بس ملنا. اور ہنسی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ اندر سے کچھ اور ہے، بس اوپر سے دیکھ کر مجھے ہنس رہا ہے. اس طرح کی ہنسی ہوتی تھوجا میں. وہ جو کہتا ہے میں روتا نہیں ہوں. نہ ان کو اتنا کوئی نہیں لگاؤ ہوتا کسی سے. وہ اپنے موالد سے بھی کوئی ان کو لگاؤ نہیں ہوتا. الگ تھلگ رہتا، سوسائٹی سے الگ تھلگ. پوجا عیسائی ہوتے. میری ایک مامی ہے وہ تھوجا ہے. میری ایک مامی ہے وہ تھوجا ہے. یہودی اور عیسائی برادری. ہاں، یہ نفاق جو ہے نا ان کی عادت ہے. اور یہ زیادہ تر علامات نہیں دیتے. اور جاسوسی. ایک تھوجا نے مجھے کہا تھا کہ سر کسی کو بتانا نہیں، مجھ میں ایک بڑی عادت ہے، میرے سامنے سے کوئی بھی شخص گزرتا ہے نا تو میرے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے یہ بندہ پتہ نہیں جا کہاں پر ہے. قدر جاسوس ہے، ہر ایک شخص کے بارے میں جاسوسی کرتے رہنا. میں نے جو چیز ہے اس کی انفرادیت دیکھی ہے نا، جاسوسی. یہ چیز میں نے دیکھی، ہر درجے کے جاسوس ہر ایک بندے کے بارے میں جاسوسی کرتے ہیں. اس میں احساسات کی کمی ہوتی ہے. ہمیں یہ بچپن میں جو ہمیں ٹیکہ لگایا جاتا ہے نا یہاں پر پاکستان میں، اب باقی دنیا کا نہیں مجھے پتا، شاید آپ کو پتا ہو. یہ بچپن میں ٹیکے نہیں لگائے جاتے وہ کس کے ویکسینیشن. وہ کون کون سی ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں لگائے جاتے ہیں. یہ جو نا اکثر دنیا کو بیمار کرنے میں سب سے بڑا ان کا رول ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں نا اس ویکسینیشن کی وجہ سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں آپ اگر ایک بچے کو ایک شفا یاب والی ایک چیز دے رہی ہیں تو فوراً وہ دینے کے بعد اس کو بخار کیوں ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں نہیں، ایک منٹ میری بات سن لیں. آپ نے جسم کو طاقتور بنانا بیماریوں سے لڑنے کے لیے، اس کے اندر زہر داخل کر رہے ہیں تو وہ آگے سے بیمار اس قدر ہو رہا ہے کہ جتنا کہ پوری زندگی وہ بیمار نہیں ہو سکتا، اتنا سخت بیمار ہوتا ہے. اور ایک ایک دو دو ماہ تک وہ بخار آتا ہے، پھر بخار اتارنے کی میڈیسن اس کو دیتے ہیں. تو یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے نا دنیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ سائیکوسس مزاج کے لوگ زیادہ ہیں.
اسی ویکسینیشن کی وجہ سے ہے ہمارے. آپ تھوجا دوا پڑھ لیں، تھوجا جو دوا ہے اس سے ویکسینیشن کے سارے اثرات کو ختم کرتی ہے. آپ کی کسی بھی چالیس منٹ پورے ہو گئے تھے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. آپ ہومیوپیتھ کو ایلوپیتھک نہ سمجھیں، یہ غلطی نہ کریں. ایسا نہیں، وہ غلط طریقے کا ویکسینیشن غلط ہے. ہمارے بے شمار ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے اس ویکسینیشن کے اثرات بعد کو تھوجا سے دور کیا ہے. یہ ذاتی طور پر بھی یہ ثابت ہے. تھوجا میں نے تو اپنے بیٹے کو لگانے نہیں دی ہے. نہیں میں نے بھی نہیں لگایا، میرے دو تین دفعہ آیا، میں نے کہا وہ گجرات ہم لگوا کر آ گئے، میں نے نہیں لگوائے. یہ جو ویکسینیشن ہے یہ نسل انسانی کو تباہ کر رہی ہے. کوئی کسی قسم کی ویکسینیشن نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پاس کوئی بچے آتے ہیں نا، آپ اس کو تھوڑا کی ڈوز لازمی دے 1 ایم کی، جب 1 ایم کی لازمی دے، تاکہ جتنے بھی اثرات بعد وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، ایک ڈوز سے ختم ہو جائیں گے. پوجا 1 ایم میں نے اپنے بیٹے کو ویکسینیشن نہیں کروائی. یہ ہمارے ہر ہومی پیتھ کو نا جو بچے آتے ہیں نا ان سب کو تھوجا 1 ایم میں ایک ایک ڈوز سب کو دینی چاہیے، تو سارے اثرات کلیئر ہو جائیں. ہاں جی. ہاں.
یہ مشن امپاسبل ٹو وہ تو مووی کا نام امپاسبل ٹو ہاں جی ہاں جی ہوں بچے پہ بڑا ظلم ہے بچے کی اتنی جو نا وہ قوت برداشت نہیں ہوتی اس کو بھی اینٹیڈوٹ کر دینا چاہیے پولیو کوئی بھی ویکسینیشن ہو نا اس کو بھی اینٹیڈوٹ کر دینا چاہیے میرا حل کا ٹھیک نہیں رہے گی نقص مکا فوراً ٹھیک نہیں رہے گی پولیو کسی کو لگا تو بس نقص مکا دے دیں اس کو اصل میں میرا حال بے شمار جو ایلوپیتھک میڈیسن ان کے اثر کو زائل کر دیتی ہے مگر جو نا جو پریکٹیکل جو چیز ثابت ہوگی ہے نا وہ تو اپن جا پا رہا نا یہ جو وہ توجا وہ ویکسین جتنے بھی بچوں کو لگتی ہے نا ویکسین وہاں پر توجا کام کرے گی لازمی اصل میں لائکوپوڈیم نا بے شمار میڈیسن کی معاون دوا ہے لا تعداد اچھی بات ہے وہ پتہ کیا چیز ہے لائکوپوڈیم ایک ایسی دوا ہے وہ تقریباً ہر انسان پر اثر کر جاتی ہے دیکھیے وہ ایک اس کی ایک میں وجہ ایک بتاتا ہوں آپ کو ہمارے جسم میں طاقت کیسے بنتی ہے غذا سے اور لائکوپوڈیم کیا کرتی ہے وہ بھوک کو بڑھا دیتی ہے جب بھوک کو بڑھا دے گی ہاضمہ ٹھیک کر دے گی غذا ٹھیک طریقے سے ہضم ہوگی جسم کو طاقت ملے گی میازم جو بھی تکلیف ہو اللہ اللہ خیر سن ہمارا وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے وہ کاشر ہم لکھا تھا وہ ہر بخار کے میں سب سے پہلے ایپیکاک دیتے تھے ایپیکاک اور یہ ہومیوپیتھک اصول کے خلاف ہے ویسے ہر بخار میں ایپیکاک دے دے ہاں بخار ایک قسم کا بخار تو ہوتا ہی نہیں ہے کونائر بخار ہے پہلا سینگونیری ہے ہاں جی اچھا آگے ایک سوال ہے کام کے بارے میں کاموں سے کچھ جو نا
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھ کر کام کرنے کی، وہ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے صحت کے بے شمار مسائل درپیش آ جاتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہنا اور رات کو سو جانا۔ تو اکثر لوگ یہ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ ان کو امراض لگتی ہیں، تو زیادہ بیٹھنا بھی پھر صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس طرح مریض کے کام کے بارے میں معلوم ہونے سے کہ وہ کام کرتا کیا ہے۔ اور یہ آپریشن کے بارے میں اس لیے پوچھا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ کو پتہ ہے آپریشن کے بعد بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں، تو آپریشن بھی سبب بن جاتا ہے مرض کا، مرض کی ابتدا کا۔ میں نے بتایا اتنی دفعہ، آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے اتنی مریضاؤں کو دی ہے، بس ایک ڈوز دینی ہے، درد غائب، زندگی میں دوبارہ نہیں ہوگا درد، ایک ڈوز۔ نہیں 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 نہیں، ہائی پیریکم، ہائی پیریکم 1 ایم، 1 ایم، اس کی ایک ڈوز دینی ہے، زندگی میں دوبارہ درد نہیں ہوگا۔ یاد آ گیا؟ میں نے آپ کو بتایا ابھی اتنی دفعہ میں نے بتایا اپنے فیس بک پر، میں نے اتنی دفعہ لکھا ہے۔ میں نے بہت ساری فیمیل کو دی ہے۔ جادو اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے خاندانی ہسٹری، اب جو خاندانی امراض ہے نا آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس پر میں بہت زیادہ غور فکر کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو بیماریاں لگ کیوں رہی ہیں؟ نسل انسانی ختم کرنے کی درپے ہوں۔ صحیح، پوجا کرے گی؟ وہ کہ بابا دلاں دے حال جاندا ہے، یہ تو مائی دلاں دے حال جاندی۔ میں بڑی عورتوں کی دی ہے، یہ اس کی پہلی مریضہ جو تھی نا، اس نے کہا تھا کہ سر پنکھے کی ہوا میں برداشت نہیں کر سکتی، کمر پر مجھے پنکھے کی ہوا لگے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، چاہے گرمی میں لگ جائے۔ میں نے کہا اتنی زیادہ جو حساس ہے وہ تو ہائی پیریکم کا ہی درد ہوتا ہے، اس میں بار بار ہمارے جو سینئر ہے نا انہوں نے یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ ہائی پیریکم ہے، پھر جگہ بھی وہ اعصاب کی ہے، یہ جگہ جو نا وہ میجر اعصاب کی ہے، جگہ بھی وہ ہے اور علامت بھی وہ، تو لہٰذا ہائی پیریکم ہی ہے۔ وہ پہلی مریضہ کو دی 1 ایم۔ نہیں یہ شخصیت نہیں ہوتی، نہیں نہیں۔ ہاں، مگر یہ آپ نا سارے اپنی اپنی فیس بک پر اس کا لکھ دیں ہائی پیرکم، دنیا کو فائدہ ہو جائے گا، دنیا پیسے کی طرف بھی آئے گی۔ میں نے اتنی دفعہ 200 فیس بک پر لکھی، آپ یاد نہیں رکھتے، پتہ نہیں کیا ہے آپ۔ بڑی اچھی دوا ہے یہ جتنے بھی اسپتال ہے نا اس کے سامنے ایک بورڈ لگا ہونا چاہیے ہائی پیریکم پر۔ وہ نا ان کی آدھی ایلوپیتھک جو نا وہ بند ہو جائے گی ہائی پیریکم سے۔
इनकी याद ये जो ना एलोपैथिक बंद हो जाएगी इससे ही। हमारे होम्योपैथिक जो डॉक्टर ना बड़े बड़े साइंसदान होते हैं। इन, इनको ज्यादा जो ना उलझन होती है एलोपैथिक डॉक्टरों से ही होती है। अच्छा, तालीम के बारे में पूछना ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि पता है, कुछ मेडिसिन में लिखा हुआ है कि उनको दिमागी काम करना पसंद नहीं होता, और दिमागी काम करने से तकलीफ़ात बढ़ती है। वहाँ पर दिमागी काम का मतलब होता है मुताला, तहकीक, रिसर्च, ये चीज़ होती है। तो ये इसलिए सवाल मैंने लिखा है। बाकी तालीम का वो इससे ना कुछ शख्सियत का भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैसा इंसान है, ठीक है ना। आगे जो ना मज़हब के बारे में लिखा है तो ये एक अलहदा चीज़ है होम्योपैथी से हटकर। तो मैं क्योंकि वो अहल सुन्नत से हूँ, तो जो दूसरे फ़िरके हैं ख़ास तौर पर ये शिया और मरज़ई और दूसरे जो होते हैं, और फिर वो एक उलझन सी हो जाती है। अगर सादा मुसलमान हो वो तो फिर वो ठीक है, अगर सुन्नी है तो फिर वो भी ठीक है। बाकी सब से कुछ उलझन हो जाती है। तो वो बाद में जब केस आगे चलते हैं ना, उससे उससे पता क्या चीज़ होता है, बाद में जाकर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं मुआलिज में और मरीज़ में। और हमें ये चीज़ पहले ही पता होनी चाहिए कि इसका मज़हब क्या है। जो अहले सुन्नत होते हैं ना, वो आम मुसलमानों से और दूसरे फ़िरक़ों से इतने उनके अंदर बुग़्ज़ नहीं होता। मगर ये जो देवबंदी, शिया, मरज़ई, गामदी, ये जितने होते हैं इनके अंदर बुग़्ज़ बहुत ज़्यादा भरा होता है अहले सुन्नत के ख़िलाफ़। वो जब वो देखते हैं ये अहले सुन्नत डॉक्टर है और हम ये हैं, फिर वो बाद में बड़ी बातें होती हैं। तो पहले पता होना चाहिए कि मरीज़ किस पानी में है, ताकि उसके साथ हम ताल्लुकात उस तरीके के बनाएं, ठीक है ना। इलाज तो कर सकते हैं मगर वो बाद में जो ना मसाइल बन जाते हैं इस तरह के ना। मेरे साथ बने हैं काफ़ी दफ़ा मज़हब को लेकर। हाँ, मेरे साथ बन जाते हैं। बाद में एक ना एक रिलेशनशिप बन जाता है ना, एक तवील मुद्दत तक रहने, ना ख़त्म होने वाला है। तो हर रोज़, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक दफ़ा बात होनी होती है। वो 100 बातें होती हैं। अच्छा, फैमिली के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? इसमें आपको पता है ये फैमिली के साथ ताल्लुकात से पता चलता है। ये फ्लोरो केसर जो है ना, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि उसको ना वो अपने उसकी फैमिली की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती, उसके पास बाहर के कामों की तरफ तवज्जो होती है। तो फैमिली के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। और दूसरी तरफ जो ना काली कार्ब के जितने मिजाज के लोग हैं, जैसे काली कार्ब, काली म्योर, काली बाइकरामिकम और फेरम मैट, इन सब को फैमिली के साथ शिद्दत का लगाव होता है। और आर्सेनिक एल्बम, इन सब को ना फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी मेडिसन में आगे फिर आ जाता है, ठीक है ना। आगे ये कोई रूहानी मसले के बारे में मैंने पूछा हुआ, तो ये शुरू में नहीं था, मगर ये होता ये है कि हम, आपको पता है कुछ मरीजों में ऐसे होते हैं, आपने एक डोज दी तो कुछ दिन तक असर रहा, फिर असर ख़त्म हो गया। आप मेडिसिन बदलते हैं, दूसरी देते हैं, फिर कुछ दिन तक असर रहा, फिर ख़त्म हो गया। या आपने मेडिसिन ठीक दी, उसने असर किया ही नहीं, या मेडिसिन ठीक दी, उसने उल्टा असर शुरू कर दिया, अप्रूव ही कर दी। ये सब को ना रूहानी मसला होता है, और इसकी सबसे बड़ी अलामत एक ही है, एक या दो है जो मैंने चीज़ देखी। वो ना कंधों पर बोझ महसूस होना सुबह के वक्त। सुबह जब उठता है ना, पहले 5-10 मिनटों में ना उसको कंधों में बोझ महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। कुछ लोगों को तो सारा दिन ही होता है, कुछ लोगों को सुबह का वक्त होता है। तो ये चीज़ मालूम होने से जरूरी है कि आप जब आप उसको बिलमिसल दवा देंगे ना, तो आपके लिए परेशानी नहीं बनेगी। आपको पता होगा कि मेरी दवा ने अप्रूविंग क्यों की है, या दवा का असर होते होते रुक क्यों गया है, या दवा असर ठीक नहीं कर रही। तो ये चीज़ होती है। और रूहानी तौर पर अगर बंदिश होगी ना, तो मरीज शफायाब कभी नहीं होगा आपसे, नाम खराब हो जाएगा जी। इलाज कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, इलाज क्यों नहीं करना। नहीं नहीं,
نہیں ہوتا. اور جارج وتھالکس نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دو اور نے بھی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ کاشی رام یاد آ کے اس نے بھی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو کسی روحانی پیشوا کے پاس جائیں. ہومیو ڈاکٹر کے پاس روحانی مسئلے کا کیا حال ہے؟ اس نے یہ بات لکھی ہے. جس کا مسئلہ ہے نا، وہ جس کا کام اسی کو ساجے. یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ جادو جنات کا یہ علاج کرنا تو ہمارا تو کام نہیں نا. ہمارا کام تو میڈیسن دینا. اس کو کہیں جا کے علاج کروائیں. یا دوسرا ایک اور حل ہے، وہ آسان. وہ میں گروپ کو نا شیئر کر دوں گا، وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے کہا وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. ہاں، وہ سب کے لیے اچھا ہے. آگے مرض اور اس کا سبب. مرض کیا ہے؟ یہ جو نا مریض خود ہی بتا دیتے ہیں مرض کیا ہے. وہ ایک بتائے گا، پھر آپ پوچھیں گے، دوسرا بتائے گا، پھر پوچھیں گے، تیسرا بتائے گا، چار پانچ بتا ہی دیتا ہے نا. اور مدت کتنے سالوں سے ہر مرض کی مدت جاننا ضروری ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی مرض پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے. پہلی مرض دوسری کا عام طور پر سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے والی مرض کا علم ہونا چاہیے اور بعد والے کا مرض کا علم ہونا چاہیے. اگر وہ چار امراض بیان کر رہا ہے تو اس کی مدت کا آپ نے پوچھنا ہے وہ کب سے ہے. تو جو پہلے ہے وہ سبب ہے، بعد میں جو ہے وہ مسبب ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھک میں امراض کے اسباب پر بڑی بحث کی جاتی ہے بہت زیادہ. اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر دوران علاج پتہ ہوتا ہے کہ کس مرض نے پہلے ٹھیک ہونا ہے، کس میں بعد میں ٹھیک ہونا ہے. جو آخر میں آئی ہے وہ پہلے ٹھیک ہوگی، جو پرانی وہ بعد میں ٹھیک ہوگی. اچھا، مرض کے کچھ اسباب میں نے لکھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب شروع میں وہ کیس لیتے. یہ کچھ اسباب میں نے لکھ دیے ہیں، مگر یہ اسباب کافی نہیں، یہ بطور مثال لکھے گئے ہیں سمجھانے کے لیے. ورنہ اسباب بے شمار ہے. ٹھیک ہے نا. کہ مرض شروع کس سبب سے ہوئی. اس میں وہ ٹائیفائڈ بخار سے شروع ہو سکتی ہے، یہ چوٹ لگنے سے، وزن اٹھانے سے، گرنے سے، آپریشن کے بعد، صدمے سے، بچے کی ولادت کے بعد، یا ٹینشن ڈپریشن سے، یا غم سے، ڈر سے، یا مشتزنی سے، انگشتزنی سے، یا کثرت جماع سے، زنا سے. ویسے میں زنا کے مریض میں نہیں لیتا. مجھے وہ پتہ چل جائے نا یہ زانی ہے، میں نہیں اس کا علاج کرتا. کاروبار کی شدید فکر سے اور ظلم سے. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا، آپ نے وہ پڑھا ہے کاسٹیکم میں، کہ کاسٹیکم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نا معاشرے کے ظلم یہ ان کو بہت زیادہ ستاتے ہیں. رات کو، دن کو، اسی کی فکر میں وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. چلو. یا پداشی ہے، بچپن سے ہی ہے، جب پیدا ہوئے اس سے. جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ پداشی قبض ہے. ٹھیک ہے نا. یا بچپن سے مجھے سر درد ہو رہا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں. تو مرض کا سبب جاننا ہومیوپیتھک میں بڑا ضروری ہوتا ہے. مگر یہاں پر سب چیزوں کو چھوڑ کر نا یہ ظاہری طور پر اسباب ہوتے ہیں. اصل سبب ہمیشہ کوئی دماغی وجہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ اوپر سے آئی ہو اس کے والدین سے، یا اوپر سے آئی ہو اس کی کوئی سوچ، یا یہ ہے کہ اس کی اپنی تعلیم یا معاشرے کے اس کی وجہ سے. اس طرح کہہ لیں کہ پریشانی، غم، صدمہ، فکر، یا گندی سوچ، گندے خیالات، یا کچھ زیادہ ہی شرمیلا ہونا. اصل بنیادی اسباب یہ ہوتے ہیں. مگر لوگوں کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا نا. لوگ تو ظاہری اسباب پر ہی توجہ دیتے ہیں، مگر ظاہری اسباب کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. فرض کر لیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بخار سے وہ مسائل شروع ہوئے، تو اس میں ہمارے جو میڈیسن ہوتی ہے جس میں ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہوتی ہے وہ ساری اس کے نیچے آ جائیں گی. پھر چوٹ سے شروع ہے تو عام طور پہ اس میں مگنیشیا فاس آئے گی، اور اسٹاکس آ جائے گی، فاسفورس آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. آپریشن سے تو یہ تو خون کے ضائع ہونا جو سبب ہوتا ہے نا، جو رپورٹری میں لکھا ہے وہ خون کے ضائع ہونے سے پیدا شدہ تکلیفات، تو یہ اس کے ضمن میں آتے، اس کے نیچے پھر میڈیسن آ جائیں گی.
اور صدمہ اور غم اور ڈپریشن، یہ سارے عنوان لکھے ہوئے ہمارے جو نا ریپرٹری میں لکھے ہوئے. ڈر، وہ پھر ڈر کس قسم کا ہے یا زیادہ قسم کے ہیں، وہ سارے ریپرٹریز میں آپ سے مل جائیں گے. مشتنی، اس کے نیچے بھی آپ کو مشتنی اور گشتنی کے نیچے آپ کو میڈیسن ساری مل جائیں گی. جو جن لوگوں میں مشتنی اور گشتنی کی عادت ہوتی ہے وہ سب مل جائیں گی. کاروباری شدید رجحان، جس طرح کہ نیٹرم سلف میں ہوتا ہے یا برائیونیا میں ہوتا ہے، گرفائٹس میں ہوتا ہے، یہ سارے کاروباری ذہن ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کاروبار کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اناکارڈیم بھی اسی لسٹ میں آتا ہے، اور نقص وامیکا بھی اس لسٹ میں آتا ہے، اور جو لیکسس بھی آتا ہے. اور پداشی ہے تو یہ پھر اس میں جو نا یہ میرا حال ہے، پداشی اگر ہے تو اس میں ریپرٹری میں کوئی چیز آتی ہے. ڈاکٹر ندا آپ نے کوئی پڑھی ہے روبری کوئی پڑھی ہے؟ نہیں نہیں، مرض پداشی ہو تو اس پہ کوئی روبری کیا ہے ریپرٹری میں؟ اور وہ تو کینسر اور ٹی بی ہے نا. میرا حال ہے یہ کوئی نہیں ہے. مگر یہ بات یاد رکھے، مرض کا سبب جاننا ضروری ہے، اس کو کرید کرید کر نکالیں. ٹھیک ہے نا. شروع میں آپ اسباب غلط بھی نکالیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. امراض، ان کی ترتیب، ان کے اسباب، ان کی مدت، ان کے علامات، آہستہ آہستہ وہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں نہیں پتہ چلتا، مگر کرید کرید کر نکالیں کہ اسباب کیا ہے، مرض شروع کیسے ہوئی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے وہ لکھا ہوا او پی ایم میں لکھا ہوا ہے، او پی ایم میں اسٹافی میں غصے سے پیدا شدہ بات. ٹھیک ہے نا. یہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. مگر جو مزاج کو پہچانا نا وہ سب سے بڑی بات ہے ہومیوپیتھک میں جس نتیجے پر مزاج کو پہچاننے پڑے گا. مرض جو بھی ہے، اس کا سبب جو بھی ہے، مزاج کو پہلے پہچانے. 80% مریضوں کی دوا مزاجی بنتی ہے، باقی جو 20% بچتے ہیں نا وہ چوٹ، آپریشن یا ٹائیفائڈ بخار کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا جو ہمیں جو ویکسین لگ رہی ہے اس سے ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر جو مزاجی تکلیفات ہی ہوتی ہیں. 80% یا اس سے زیادہ مزاجی تکلیفات ہی ہوتی ہیں. پہلے چوٹ کا علاج کرنا پڑے گا نا. مزاجی دوا تو بعد میں آتی، پہلے چوٹ ہے. اگر مریض میں چوٹ ہے اور چوٹ کی علامت باقی ہے تو مزاجی دوا بعد میں دینی ہے نا. مزاجی دوا تو
پہلے چوٹ کا مکمل علاج کر لیں، بعد میں پھر جلسمیم دیں، اور جلسمیم میں پھر جلدی نہ دیں، اس کی پہلے کوئی معاون دوائیاں استعمال کروا لیں، مریض کمزور ہوتے ہیں۔ جیلسمیم میں آپ کو پتہ ہے تھکاوٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، زنکم، آرنیکا، پلسٹیلا، پلسٹیلا بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے کاشی رام انسائکلوپیڈیا اوپن کرے، وہاں پر لکھی ہوں گی معاون میڈیسن، کاشی رام انسائکلوپیڈیا میں عام طور پر 8-10 معاون میڈیسن لکھی ہوتی ہیں۔ اگر مریض کو چوٹ لگی ہے تو چوٹ کا علاج پہلے ہوگا، مزاجی دوا کا بعد میں۔ اگر مریض کو ٹائیفائڈ بخار ہے تو پہلے ٹائیفائڈ بخار کا علاج ہوگا، مزاجی تکلیفات بعد۔ بس صبر سے کام لینا، زیادہ جلدی نہ کر، نہیں نہیں نہ شروع کریں، پہلے مکمل علاج کر لیں، چوٹ کا علاج کر لیں، پھر معاون میڈیسن دے لیں، جلسی میں مزاج کے لوگ ویسے کمزور زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اتنے زیادہ مسائل ہوں گے تو پھر آرام صبر سے ہی حل ہوں گے نا، بے صبری سے میری بات سنیں، ابھی کل کی بات ہے، وہ مریض نے رابطہ کیا، اس کو مردانہ ایشو تھا، میں نے کہا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اب اس طرح تو نہیں نا، ایک دو مہینے میں تو یہ ٹھیک ہونے والے، کم از کم 6 ماہ لگیں گے۔ کہتا نہیں، 1 ماہ تک میری شادی ہے، ٹھیک کرے۔ میں کہ جاؤ جس سے کروا لو، جا کے کرواؤ جا کے، اپنا نام تو نہیں نا خراب کرنا۔ تو وائگرا جا کر لے لینا، وائگرا جا کے لے لیں، بیڑا گرک کریں اپنا، ایسا نہیں ہے۔ پوری زندگی کی خرابیاں اب 1 مہینے میں تو ٹھیک نہیں نہ ہوتی، کو یہ سر درد تھوڑا 5 منٹ میں ٹھیک ہو جائے اور چھوڑے ان کو۔ اس طرح صبر سے کام لینا پڑتا ہے نا، مریض کو بھی معالج کو، دونوں کو۔ اچھا، دماغی علامات، اس میں سب سے پہلے ٹھنڈی آہیں بھرنا۔ اب اس میں جو سب سے زیادہ میرا حال ہے، جتنے بھی اگنیشیا مارا کے مریض ہیں نا، وہ سب اس کا ہاں میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا، مگر اس میں آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ بقیہ علامات اگنیشیا مارا سے ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور اس پر میورٹیکم ایسیڈم بھی میں نے کچھ میڈیسن لکھی ہیں، یہ جو ساری آگے میڈیسن لکھی ہے نا، میں نے ریپرٹری سے دیکھ کر نہیں لکھی، یہ میں نے خود مریضوں سے نوٹ کر کے وہاں پر خود لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بول دے گا، نہیں نہیں بول دے گا، بتا دیتے ہیں۔ صرف اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، سر ٹھنڈی آہیں کا مطلب کیا ہے؟ سرد آہیں بھرنا، اچھا جو بھرتا ہوگا نا وہ نہیں پوچھے گا، ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوگا نا وہ نہیں پوچھے گا، جو نہیں بھرتا ہوگا نا وہ پوچھے گا سر اس سوال کا مطلب کیا ہے۔ وہ آپ کو سمجھانا ہے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، پھر اس کو سمجھ آئے، اس کا کہ سر یہ نہیں ہے علامت، تو جب یہ نہیں ہے تو پھر اگنیشیا نہیں بن سکتی۔ ہاں، ہوں، عجیب سوال یہ بہت سارے لوگ جو نا ہاں میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ ابھی اس لسٹ میں ایک نیٹرم سلف کا بھی اضافہ ہو گیا، ایک اور بھی میڈیسن کا مریض تھا، اس نے بھی کہا تھا وہ بھی ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، ایک دو اور بھی میڈیسن اس میں آئی۔ کیا چیز؟
नहीं 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 नहीं, ये नहीं ठंडी गालियाँ होंगी। ये तो रोने में आ गया ना, अलामात बयान करते वक्त रोना। जो अग्नेशिया की कोई मरीजा है ना, उससे पूछ ले, वो आपको समझा देगी यहाँ क्या होती है। कोई भी है ना, उससे पूछ लेना। असल में जो अलामत जिस मरीज के अंदर होती है ना, वही उस अलामत की सही वजाहत कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। हम्म। ये हमारे रिपर्टरी की फिर सदाकत है ना, इसके सच्चा होने की दलील है ना। सदाकत, किसी ने काम नहीं किया, हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने काम किया है, और जो बाकी रह गया है वो हम सबको मिलकर करना है। बाकी अभी काम रहता है। आज मैं वो दवा के बारे में पढ़ रहा था, लैकिनिनम। ने कैंट ने लिखा है, इसकी अलामात को नोट करने के लिए हमें 1 सदी चाहिए। हाँ हाँ, लैकिनिनम की कहता है इसकी अलामात नोट करने के लिए हमें 1 सदी चाहिए। आपने नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ये ना, मैंने पूछा था, डॉक्टर खाला साहब है, उन्होंने मुझे बताया था। उसने कहा था हाँ सारे इस तरह के होते हैं लोग, सेम इस तरह के होते हैं। उसके मोहल्ले में थे 2 3। और फिर मैंने सारे सवालात, डॉक्टर खालिद साहब हैं, वो उन्होंने होम्योपैथिक मुझसे सीखी थी, और वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने फिर तस्दीक की थी, बाकी इस तरह की होती सेम ये सारी अलामात होती हैं। मैंने नहीं, जिस तरह वो सीमी सिर्फ योगा मैंने देखी, इस तरह मैंने लैकिन ने भी नहीं देखी। अच्छा। अच्छा। कौन से मरीज ज्यादा आते हैं? मैं बता देता, मैंने लिखा हुआ मजमून में नहीं लिखा हुआ किस दवा के मरीज ज्यादा आते हैं। हाँ। हम्म। अर्जेंटम के बहुत ज़्यादा आते हैं, अनाकार्डियम के आते हैं बहुत ज़्यादा, सल्फर कम ही आते हैं मर्दों में। मैं सबका एक साथ ही मैं हिसाब करता हूँ, मर्द औरत की मैं तमीज़ नहीं करता, मैं मेडिसिन पर तवज्जो करता हूँ। वो मेडिसिन के नाम, 1 मिनट मुझे नाम फिर ओपन करने थे, मैं आपको बताता हूँ किसके कम आते हैं किसके ज़्यादा आते हैं। 1 मिनट। अभी मेरा हाल है, अभी ये आज का सेशन हमारे सवालनामे का यहाँ पर ही बंद करते हैं, और आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये 7 दिनों में भी हमारा सवालनामा मुकम्मल हो गया ना, ये काफ़ी है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है सवालनामे के अंदर, इसके पीछे मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा
مریم چارجر چارجر جلدی کرو. ادھر تو ہونا بھائی ادھر تو آپ اور ادھر ہونا آواز آ رہی ہے؟ کیا چیز؟ باقی لوگ غائب ہو گئے مجھے نوٹ کروا. آپ نے نوٹ کرنا ہے، باقی سارے غائب ہو گئے. وہ ایک تھے وہ بھی غائب بتا دوں ہو آ گئے ہیں. سیف الرحمان. اچھا، اکیوٹ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کرانک دونوں کو شامل کریں یا صرف کرانک کو رکھیں؟ چلیں کرانک کو. اچھا لکھتے جائیں پھر. ایک تو یہ کہ 100 مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو بار بار بتایا. دوسرا آرسینک کے مریض کم ہی آتے ہیں. آئی ڈی ایم اس کے مریض بھی کم ہی آتے ہیں. ارجنٹم اس کے مریض سب سے زیادہ آتے ہیں. ہاں، ٹیاری سموسا یہ عورتوں کی دوا ہے. اور ابھی تک میں نے اختیاری سموسا اپنے 10 سالوں میں کوئی اور دیکھی نہیں، نہ اپنی کوئی فیملی میں ہے، نہ کوئی ویسے قریب قریب کوئی ہے، نہ کوئی مریضوں میں کوئی دیکھی ہے. اگریشیا کے زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ آتی ہیں اس طرح. مرد اگریشیا مزاج کا مرد دیکھا ہے. عورتیں بہت زیادہ اس کی آئی ہیں نا. ایک منٹ میں کوئی مرد بھی آیا کہ نہیں اگریش جی. ہاں یہ عورتیں یہ کافی زیادہ مریض آتے ہیں اس کے. فیمیل ہی ہوتی ہیں، مرد نہیں میں نے دیکھے تک. ایلیومن بہت کم اس کے آتے مریض. ہاں ایلومینا اس کے بھی کم ہی مریض آتے. اناکارڈیم اس کے زیادہ آتے ہیں مریض. زیادہ تر آئی بی ایس کے یہ مرض لے کر آتے ہیں. یہ اینٹی کوروڈم بہت کم آتے ہیں. اوپیم بہتر ہے کہ ان کو ساتھ یہ بات لکھ لینا میری. جو ایلوز ہے نا، ایلوز اس کے ساتھ ان کی آئی بی ایس کا علاج کرنا اور ساتھ اناکارڈیم دینا، ٹھیک ہے نا. ایلوز کتنی کا پھر اناکارڈیم وہی چلے گی. مرض کوئی بھی ہو نا، مزاجی دوا اس پر اثر کرتی ہے. مرض ایک ہے یا 10 ہے، پرانے ہیں نئے ہیں، پیچیدہ ہے یا نہیں، سب پر مزاجی دوا اثر کرتی ہے. مزاجی دوا کا دائرہ اثر انتہائی وسیع ہے. آپ جتنی علامات ریپرٹری اور مٹیریل میڈیکا میں پڑھتے ہیں نا، اس سے زیادہ علامات کو کور کرتی ہے ڈبل مزاجی دوا. اس کا دائرہ لامحدود ہے. وہ پھر یہ ہوتی ہے نا میازمیٹک میں آ جاتی ہے چیز. تو پھر لائکوپوڈیم یہ بہت زیادہ سب سے بڑی جو معاون دوا ہے نا اناکارڈیم کی، یہ لائکوپوڈیم اور ہے. اور ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ کاشی رام میں نا ہر دوا کے آخر میں اس کی معاون میڈیسن لکھی ہوئی ہے. ایک یہ بات، دوسری یہ بات کہ معاون میڈیسن لکھی ہے نا اس میں میازم کا خیال رکھنا. جو میازم میں نے
ہے نا اس چیज़ کا ख्याल रखना, वहाँ पर ये चीज़ ख्याल. और तीसरी बात है कि ख़ुद भी आप मुआविन दवा तलाश कर सकते हैं. सिर्फ ये कि अनाकार्डियम है ना, तो आपने वो आज़म की या नुज़लाती साबी मिजाज की कोई भी दवा जिसमें वही मरज़ हो, तो आप वो उसको मुआवन के तौर पर दे सकते हैं. और एक और बात याद रखें ना, जब मरीज़ ज़्यादा बीमार हो जाता है ना, ज़्यादा बीमार हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, वो फिर मिजाजी दवा से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, मियाज़म में चला जाता है आगे, तो फिर मियाज़म दवाइयाँ साथ देनी पड़ती हैं. एंटीमोनियम क्रोटम, इसके बारे में इसके भी कोई नहीं मरीज़ आते, ना होने के बराबर ही है. ओपीएम, इसके भी बहुत कम मरीज़ आते हैं. और हम अभी तक मैंने ना माशरे में कोई देखा है और ना मरीज़ों में कोई देखा है, मगर इसके होते हैं मरीज़. और मैंने नहीं देखी अभी तक. और यकीनन इस मिजाज के बारे में भी उन्होंने इस्तेमाल की है बहुत ज़्यादा, मगर मैंने कोई भी नहीं, ना मर्द देखा ना कोई औरत देखी. ओलेंडर एक ही मरीज़ देखा है इसका. एपस मिलिफिका, इसके मरीज़ आते हैं दरमियाने किस्म के, ज़्यादा नहीं आते, दरमियाने किस्म के, मगर शुरू में बहुत ज़्यादा मरीज़ आए थे इसके. एपस मिल ज़्यादा मरीज़ों में लिखने इसके ज़्यादा मरीज़ आते हैं, ज़्यादा में लिखिए इसको. अक्यूट कराने के दोनों में चलते हैं. एलोज मैंने अभी तक देखे नहीं इसको. ब्रायोनिया, इसके मरीज़ आते हैं दरमियाने दर्जे के, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मगर अक्यूट में बहुत दफ़ा ये इस्तेमाल होती है. अक्यूट में ज़्यादा कराने के भी इसके आते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, दरमियाने किस्म के. बरबरस वलगरस, इसके दरमियाने मरीज़ आते हैं, ना ज़्यादा ना कम. बराटा कार्प, इसके ज़्यादा मरीज़ आते हैं. ब्रोमियम, इसके बहुत कम मरीज़ आते हैं. बंजोविकम एसिडम, इसके दरमियाने किस्म के आते हैं, ना ज़्यादा ना कम. बोरक्स भी दरमियाने. पेट्रोलियम ना होने के बराबर. प्लाटिनम, इसके ज़्यादा मरीज़ आते हैं. परसटीला, इसके भी ज़्यादा मरीज़ आते हैं. अच्छा, एक और बात लिखने साथ, आपने रिपोर्ट में एक रूब्रिक है बीमारी के बारे में तशवीश, ये है ना रूब्रिक, इसके नीचे जो मजाजी दवाइयाँ होंगी ना, उनके मरीज़ ज़्यादा आएंगे. प्लम्बम मेट है. क्या चीज़? हाँ, शफा से मायूसी से. सफलीनम है, वो कम ही आते हैं. सफलीनम इलाज करवाने के लिए कम ही आते हैं. मेडोरिनम भी बहुत कम आते हैं. जो इलाज ज़्यादा करवाना चाहते हैं, बीमारी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में तशवीश. प्लम्बम मेट ना होने के बराबर है. प्लेडियम ना होने के बराबर है. थ्रीडियन ये ना होने के बराबर है. थूजा दरमियाने दर्जे की, ना ज़्यादा ना कम. तो ये टिकते, हाँ, ये टिकते भी कम है. इनको अपने मौली से डर भी लगता है. जासूसी, मैंने आपको बताया नहीं, ये सबसे मुमताज़ इसकी अलामत है. नमाया मरकजी है इसकी अलामत है, जासूसी. हसद,
ہاں حسد کے تحت آتی ہے، تھوجا حسد کے تحت آتی ہے، ایپس کی طرح یہ حسد کے تحت ہے اس میں نہیں علامت۔ بس ویسے نہیں آتے ویسے۔ یہ ٹریبن تھینی ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے، یہ ٹیوبر کیولینم بہت کم، اس مزاج کے لوگ بھی کم ہوتے ہیں، مگر یہ ہماری جو قرآن کے بعض میں آپ کو پتہ ہے بہت استعمال ہوتی ہے ٹیوبر کیولینم۔ ایرن ٹولا وہ بہت، بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں ایرن ٹولا بہت کم ہوتے ہیں مکڑی کار لوگ۔ ہاں دیکھیے میرے پاس آئے ہیں، یہ ان کی سب سے خاص علامت ہے، جس طرح مکڑی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ بڑی تیز چلتی ہے، اس طرح یہ بڑی تیز چلتے ہیں یہ، اور مکار قسم کے ہوتے ہیں، بڑے مکار فراڈی قسم کے ہوتے ہیں یہ، ایماندار کبھی نہیں ہوگا ٹیرنٹولا۔ اور لیکسس کا بھائی تھا، مجھے یاد ہے ابھی بھی وہ دونوں بھائی تھے، علاج کے لیے آئے تھے، تین آئے تھے تینوں، دو لیکسس ایک ٹیرنٹولا تھا۔ مجھے مریضوں کے نام نہیں یاد رہتے، ان کی دوائیاں بس یاد رہتی۔ ہمارے بھی بچے نکل کر آئے تھے جیسے موریا نکل گیا اچھا یہ ٹیلوریم، یہ اس کا ایک بچہ آیا تھا انڈیا سے، اس کا علاج کیا تھا، وہ بھی دعائیں دیتے ہیں۔ جیلسمیم، 3 بجے کے بعد پیٹ درد، یہ نا 3 بجے کی جو روبرک ہے نا یہ بڑی قیمتی ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کے تحت کوئی 8 10 میڈیسن آتی ہے۔ 3 بجے تھوجا آتا ہے، کاسٹیکم آتی ہے، ایپس آتی ہے، اور کون سی بیلاڈونا آتی ہے، اور کون سی یہ ٹیروریم آتی ہے، اور بھی 2 4 ہیں میڈیسن۔ 4 بجے میں ہاں ایک لائکوپوڈیم اور ہیپر، یہ بھی روبرک یاد رکھنا، اس کو یاد کر لینا وہاں سے نا میری پارٹی سے، 4 بجے والے وہ لائکوپوڈیم، ہیپرسر، پہلی بورس، اور کولو، یہ سارے 4 بجے میں آتی ہے، ایک دو اور بھی میڈیسن ہے۔ جیلسمیم یہ بھی زیادہ نہیں آتے، درمیانے درجے، چائنا نہ ہونے کے برابر، اکیوٹ میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، کرانک نہ ہونے کے برابر، 2 3، نہیں اتنے زیادہ نہیں، درمیان نہیں، یا کم، بہت کم آتے ہیں، مگر سب کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، جیلسمیم کی ہوتی ہے، دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور ہنس مکھ سے ہوتے ہیں، اور 4 بجے، آپ کی 4 بجے کی بات کر رہے ہیں، ان میں بھی 4 بجے کی علامت ہے۔ اور ایک اور بات، رات کو نا ٹانگوں میں درد ہے، یہ بڑی خاص بات ہے ان کے نا، را- را- اچھا میں ایک اور یہاں پر بات بتاؤں، ٹانگوں میں جو درد ہے نا یہ بنیادی طور پر خون کی کمی کی علامت ہے، زنکم میں ہے، کاسٹیکم میں ہے، جیلسمیم میں ہے، اور پتہ نہیں کالی میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں پھر خون کی کمی کی علامت ہوتی ہے، وقتی طور پر وہ آرنیکا، ان جیسے لوگوں کو آرنیکا وقتاً فوقتاً لینی چاہیے، کیونکہ یہ ٹانگوں میں درد خون کی کمی کی وجہ سے آرنیکا کی خاص تر علامت ہے۔ اچھا ایک اور بات کہ دنیا میں جتنے بھی لو بی پی کے مریض ہیں نا ان سب کو ضرورت ہے آرنیکا کی، آپ آرنیکا کا ایک بورڈ بھی لگا سکتے ہیں، ایلوپیتھک، وہ وقتی طور پر فاقہ تو ہوگا نا، اتنا بھی کافی ہوتا ہے، اصل تو مزاجی دوا سے علاج ہوگا نا، اور ان لوگوں کی غذا بھی اچھی کرنی چاہیے، اور یہ لوگ زیادہ تر ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن کے، مگر مزاجی دوا کا نا دائرہ اثر بڑا وسیع ہے، آپ نے رپورٹ پڑھی ہے نا کینٹ، تو جتنی کینٹ رپورٹ لکھی ہے نا اس سے ڈبل ہو جاتی ہے، مزاجی دوائیوں کی علامات اتنی زیادہ، ایک لامحدود دائرہ کار رکھتی ہے۔ ہاں میں ویسے جو چیز ہے نا یہ سورہ میں اعظم والوں کو جو نا
وہ رات پسند ہوتی ہے، دن کو زیادہ تکلیفات ہوتی ہیں، اور نہ سائیکوسس کو زیادہ تکلیفات رات کو ہوتی ہے، ان کو دن پسند ہوتا ہے۔ مگر یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے، الٹ الٹ اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی فائنل نہیں ہے۔ اب میازم کے چکر میں اتنا پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس کو رہنے دے پیچھے ہی، بس اس کو سمجھ لیں۔ ہاں ہوں۔ اب لیکس سے دیکھیں، وہ سائیکوسس میں اعظم کو اس کی نیند کے بعد تکلیفات بڑھ رہی ہیں، اوپر سے وہ چیلی دنیا میں وہ سورہ میں اعظم کے اس کی بھی نیند کے بعد تکلیفات بڑھ رہی ہیں، تو پڑھ نہیں گیا، ہمارا اصول تو غلط ہو گیا نا، ریسٹاکس کی بڑھ رہی ہے، ہمارا اصول تو پھر غلط ہو گیا نا، آپ نے ایک اصول بنا تو سائیکوسس کی یہ رات کو تکلیفات دن کو سورہ میں اعظم والا کی بڑھتی ہیں اور رات کو سائیکوسس کی، مگر آپ میڈیسن پڑھیں گے تو الٹ پلٹ ہو جائے گا، تو آپ اس اصول کو چھوڑ دیں پھر۔ ٹائم جو ہوتا ہے نا ہر میڈیسن میں نہیں ہوتا، ہر میڈیسن میں ٹائم نہیں ہوتا، نوبت جو چیز ہوتی ہے نوبت ہر میڈیسن میں نہیں ہوتی۔ اگر مریض کہتا ہے نا کہ کوئی ٹائم نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، باقی کوئی ٹائم نہیں، اگر کوئی ٹائم ہوتا نا اس کو پتا ہونا تھا۔ ہاں جیسے پرچینٹل کبھی ادھر کبھی ادھر، ہاں تو اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، مگر زیادہ تر یہ کہے گی کہ مغرب کے بعد شام کے وقت۔ ہاں تو ایک عمومی ٹائم بھی ہوتا ہے نا، ایک عمومی ٹائم ہوتا ہے صبح کا وقت یا شام کا وقت، ایک عمومی ٹائم بھی ہوتا ہے، ایک تو بالکل رائٹ ٹائم 1 بجے جس طرح کہ آرسینک، وہ 3 بجے، 2 بجے جس طرح کہ رات کو 2 بجے ڈائسکوریا اور کالی کارب، اور رات کو 3 بجے بھی میڈیسن ہے، تو اب جو نا، ہاں پورا ٹائم، سینگونیریا کا بھی ایک ٹائم ہے، دن کو 5 بجے، آپ کو رپورٹی میں کہیں نہیں ملے گا، دن کو 5 بجے، 5 بجتے جائیں گے تکلیفات شروع، دن کو۔ ابھی ہمیں نا یہ رپورٹی پر مٹیریل مڈیکا پر ابھی ہمیں بہت سارا کام کرنا بھی باقی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے، اگر 10 سال محنت کی جائے نا تو ہو سکتا ہے، جتنا کچھ میں نے سوچا وہ چائنا یہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی آ جائے، چیلیڈونیم اس کے زیادہ مریض آتے ہیں، اور اس میں وہ علامت بھی ہے اپنی بیماری کے بارے میں تشویش۔ اچھا اس کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں، جتنے بھی یہ ہیپاٹائٹس بی کے ہوتے ہیں نا، یہ اکثر یہ ہوتے ہی چائنا کے مریض ہیں اس دوا کے، ڈروسیرا درمیانے درجے کے، نہ کم نہ زیادہ آتے ہیں ضرور ڈروسیرا، میں نے بہت سے دیکھے ڈروسیرا مزاج کے بچے، عجیب بات ہے کہ سارے بچے ہی تھے، بڑا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ رسٹاکس اس کے زیادہ آتے ہیں مریض، برائی ہونی سے زیادہ رسٹاکس کے مریض آتے ہیں۔ اب مجھے ایک الجھن بنی ہوئی، مجھے اس کا حل نہیں مل رہا کہ رسٹاکس کے جو پرانے مریض ہیں نا، ان پر رسٹاکس دوا اپروو ہی کر جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، یہ تھوڑی سی الجھن بنی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، اس کا زیادہ تر جو اصولی حال یہ بنتا ہے کہ ان کو رسٹاکس دی نہ جائے، ان کو رسٹاکس کی صرف معاون میڈیسن دی جائے، مگر آپ کو پتا معاون دوا ایک دو تکلیف پر ہی اثر کرتی ہے۔ میں نے بلڈ ڈونر سے کی تھی اس کے بعد لال لال دانے تھے تو میں نے ہاں ڈاکٹر کو رسٹاکس کے مریضوں کو رسٹاکس دینی نہیں چاہیے، میرے تو جتنے بھی مریض ہیں وہ سارے خراب ہوئے، بل اللہ ہی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی حل نکل آئے گا، کوئی ہر مصیبت کا نا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔
अप्रूविंग कर जाती है, स्टॉक्स अप्रूविंग कर जाती है, ये मसला बनता है। काशीराम लिखा हुआ नहीं, बड़े ढीठ किस्म का बुखार है स्टॉक्स। अल्लाह ही उनका। हम्म। अभी मैं इस दवा को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, अप्रूविंग कर जाती, 200 से भी अप्रूविंग कर जाती है। वो फिर 7-8 दिन तक असर करती है, उसके बाद वो असर करने छोड़ देती है। 30 से है तो 7-8 दिन असर करती है, उसके बाद वो असर नहीं करती। उसके बाद फिर अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती है। फास्फोरस, नहीं नहीं, मैंने नहीं फास्फोरस 30 में यूज़ की, और ये करनी भी नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए ये। ये करनी भी नहीं चाहिए, ये 200 में इस्तेमाल करनी चाहिए, और जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए। 200 एक डोज दे दी ना 15 दिन से पहले, इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। सुस्त है, दवाई भी ख़तरनाक है, टीबी की। होम्योपैथ को इन्होंने बदनाम किया हुआ है, मजाक थोड़ी है। दो दो बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, इनकी गलत कारियों को देखते रहेंगे ना, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। अच्छा। चाइना सल्फ के मजाज इसका एक ये तो बुखार होता है इन्हें, चाइना ऑफिशियल होता है, चाइना सल्फ तो नहीं होता। मैंने भी चाइना चाइना ऑफिशियल देखे, चाइना सल्फ तो देखे नहीं कोई आज तक, यूज नहीं की कभी, ना कराने के में, ना क्यूट में। नहीं, इतना काफी नहीं ना। किसी भी दवा के इस्तेमाल के लिए कोई मजबूत वजह होनी चाहिए, बिला वजह दवा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। जिंकम, इसके मरीज भी ना कम ना ज्यादा आते हैं इसके लिए, दरमियाने दर्जे के। साइकोटा, इसके मरीज और बिनो कम ही दरमियाने दर्जे की आते हैं हमें। मगर मैंने जितनी देखी साहब औरतें ही देखी हैं, फीमेल, मर्द तो कोई भी नहीं साइकोटा देखा। ये अभी मेरे जेर में आया है। हाँ हाँ, इस तरह जैसे सामने कोई जिन आके खड़ा हो गया। एक वो उसकी अपनी शक्ल भी जिन्नों जैसी होती है, चड़ेल। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस पर एक दौरा करें, अभी वो सवाल आप पर दौरा मुकम्मल कर लेते हैं, फिर ये मेडिसिन पर कर लेंगे। अच्छा, 41 हो गए हैं, थोड़े रह गए। सबरीला बहुत कम है, काफी दरमियाने दर्जे के, मगर काफी
हाँ दरमियाने, ज़्यादा ना कम, दरमियाने आते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं आते, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। स्टानम बहुत कम, स्ट्रामोनियम बहुत ज़्यादा। मगर ये ज़्यादातर मैंने तो मर्द देखे, औरतें तो कोई नहीं देखी। स्ट्रामोनियम ज़्यादा आते हैं, सफलीनम ना होने के बराबर। इसमें है ना लाम शिफास ना उम्मीदी, ये सफली। हाँ सल्फर, ये बहुत ये भी दरमियाने दर्जे में आप कर ले या कम दर्जे में कर ले, दरमियाने में कर ले, दरमियाने ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ना होने के बराबर है, इल्ला माशाल्लाह कोई आ गया। सिलिशिया ज़्यादा आते हैं, सिलिशिया बहुत ज़्यादा देखे हैं मरीज। संबोकस, इनके बारे में मैंने बड़ी रिसर्च की है, सिलिशिया के बारे में, लंबी चौड़ी। अच्छे लोग हैं, एक पारसा समझदार। संबोकस ना होने के बराबर, साइना, संबोकस ना होने के बराबर, साइना दरमियाने दर्जे के, ना ज़्यादा ना कम। मगर अजीब बात है कि जितने देखे सारे बच्चे ही देखे हैं, बड़ा तो कोई नहीं देखा साइना मिजाज का। सेंगोनीरिया क्यों करा, नहीं सारे बच्चे हैं तो बड़े भी हो, बड़े होकर भी तो उन्होंने साइना ही रहना ना, कोई कौन सा उन्होंने बदल जाना। ये ज्यादातर बच्चे ही है देखें, अजीब बात है, फिर जाहिर बात बड़ा तो उन्होंने होना नहीं है, बड़ा होने से कौन सा मिजाज बदल जाना। निरिया, ना कोई अगर किसी का मार्क्स सिवियर होता है तो पता है उनका बीपी जाता नहीं है, वो कहते हैं कि ये तो बीपी हॉस्पिटल में बीपी वाला केस है। हम्म। तो वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, जैसे वो सब तो है। अच्छा। हाँ नहीं आएंगे। और दूसरा आगे से देख लें आप, अपनी बात ना कर, बाकी जो होम्योपैथिक डॉक्टरों ने जो होम्योपैथिक का असर किया हुआ है, सारी जिंदगी उन्हें मटीरियल मिटी का ओपन करके नहीं देखा होता, क्लिनिक बनाकर। तो लोग भी अपनी तरफ से सच्चे हैं, वो कौन से झूठे हैं, वो नहीं आते थे। लोगों को ताना हम तब देते जब हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर इतने काबिल हो, ये नालायक होते हैं। हम्म। 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 अच्छी बात होगी। एक अच्छा होम्योपैथ है ना, उसके पास मरीज ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। सैंगोनेरिया बहुत कम है, इस मिजाज के लोग होते हैं मगर कम होते हैं, आते भी कम है। ये ज्यादा कारोबार में लगे रहते हैं। सुरैनम, ये भी कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। सीपिया, हाँ शिफा से मायूसी इसमें भी है ना, मेडोरिनम की तरह सेम। हाँ यही इसी चीज को कहते हैं ना, शफा से मायूसी। मोशन भी लगे हुए हैं, दवाई नहीं लेनी, क्या लगी ये दवाई, मेडोरिनम में क्या लगी, ये उल्टियां लगी, ये मोशन, दवाई नहीं लेनी, आप भी ठीक हो जाए। सीपिया ये ज्यादा आते हैं, मगर मैंने तो सिर्फ औरतें ही देखी हैं, मगर ज्यादा इसके केस आते हैं। मैंने तो सिर्फ औरतें ही देखी हैं, मैंने तो मर्द तो कोई देखे नहीं सीपिया, मरीज के तौर पर। मेरे पास तो मर्द ज्यादा आते हैं।
مگر آپ کے پاس فیمیل زیادہ آئیں گی، یہ سر آپ کے پاس فیمیل زیادہ آئیں گی نا، آپ کے پاس فیمیل زیادہ آئیں گی، اگر میل کوئی ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس میل زیادہ آئیں گے۔ ہوں ہوں مین جو چیز ہے مرد عورت میں وہ ایک فرق ہے، مرد جو نا وہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، عورت نرم مزاج کی ہوتی ہے، یہ چیز فرق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں جی ہاں جی، مگر ہے کہ آپ غور کریں نا تو آپ کو اس کے نئے نقش ایک جیسے لگیں گے دونوں کے۔ مرد بھی معصوم ہی ہوتے ہیں، کون سی پھر مردانگی بھی ہوتی ہے نا، دیکھیں اب مردوں کے زیادہ تر جو ڈولے ہوتے ہیں وہ تو مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے ڈولے ہوتے ہی نہیں۔ عورتیں جو نام ہے نا نرم مزاجی کا ہے، مرد نام ہے سخت مزاجی کا، یہ سینٹر میں یہ فرق ہے۔ مگر ایک کہ اگر دیکھیں اگر سلفر مزاج عورت اور سلفر مزاج دونوں کو کٹھا بٹھانا، ان کے نئے نقش ملتے جلتے ہوں گے کچھ نہ کچھ۔ اور بات بھی ہوتا ہے ایک دوا کے نا دو تین شکل کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، اس کے نئے نقش خوبصورت ہی ہوتی ہے، مگر وہ زیادہ خوبصورت اس لیے لگتا کہ وہ مرد ہے، اس میں سختی ہے۔ کس کی؟ مجھے سلفر 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 میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے سلفر، سلفر تو شکل دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ سلفر ہے، وہ کبھی نہیں دھوکا ہوتا۔ سیلینیم یہ زیادہ آتے ہیں اس کے کیس، مگر مرد ہوتے ہیں، ہاں مرد۔ عورت بھی میں نے دیکھی ہے سلینی مزاج کی، مگر اس کے کیس آتے ہیں مرد ہوتے ہیں زیادہ۔ فاسفورس کے کیس ہوتے تو ویسے فاسفورس بہت زیادہ معاشرے میں، مگر آتے علاج کروانے کے لیے کم ہی ہے، بڑھاپے میں زیادہ تر آتے سر آتے ہیں ایلوپیتھک والے کے پاس بہت جاتے ہیں اور فاسفورس کے ہیں۔ ہاں یہ نا یہ الگ تھلگ ان کو رہنے کی عادت ہوتی ہے، اعتبار کم ہی کرتے ہیں۔ بڑے وہ اپنے آپ کو میچور اور سمجھتے ہیں ہاں تو یہ نہیں والے نہیں، یہ ذکی الیس بھی ہوتے ہیں نا ہمارے مٹیری ملک ہے ذکی الیس، سمجھدار ہونا تو یہ چیز علاج بھی بہت ہوتی کرواتے ہیں سر، ہے۔ علاج بہت کرواتے ہیں، آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں، مگر ہر طرح کا ویکسین لگوا لیتے ہیں ہوں گھر کے بارے میں، ہر طرح کا ویکسین جو ہوں گھر میں ہوتی ہے۔ صحت کے بارے میں تشویش ہے نا اس میں نے آپ کو ایک روبری بتائی ہے نا، یہ اس روبری کے تحت آتی ہے فاسفورس۔ فا... میری بہن ہے مگر وہ نکل شریف سے ہے نا، وہ تو اس کی صحت کے بارے میں کچھ اپنا سب کے بارے میں ٹینشن لینا، اب تو تھوڑا بہت کا فرق ہوا ہوا ہے، تو وہ جو اس کی کیفیت بڑی ہے نا اس کا اپنے اس کو نا کیا بولتے ہیں ون تک پہنچی، 1 نم ون تک تک پہنچ، ون تک 10 نم جب دیں گے شوگر تب تھائرائڈ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچپن کی کوئی آڈیا واڈیا کا مسئلہ نہیں تھا، مگر اس میں پہلے سے نا بہت اپنے آپ کی شوگر اس کی وجہ سے ہے، تو کرونا کے ٹائم آرسینک پہ دے اس کو، فاسفورس ہے نا، آرسینک دے معاوضے کے طور پر، دوائی اس کی آرسینک کے ساتھ دے۔ ہوں اور سر جو اس میں بولتے رہتے ہیں ہو جائے گا جیسے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی آرسینک یوز کیا چیز؟ بولتے ہیں لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا اس کے پرابلم ہے مطلب جو آپ کی ہارٹ واٹ بڑھ رہا ہے بھاری نہ ہو جائے تو پھر دیکھنے کو ہوتا ہے کہ اس میں آرسینک دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں، لازمی دینی چاہیے ویسے لازمی۔ بہت اچھا لگا
थर्टी में अगर देनी है तो वो 5 डोजें बस देनी है, फिर 200 में देना, 15 फासले से। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तशवीश होती है इनमें ना। आसानी काम करेगी इस पर। हाँ, तशवीश भी कम होगा। आप सैनिक में भी ज़बरदस्त किस्म की तशवीश, फलां बीमारी ना लग जाए, फलां बीमारी ना लग जाए। क्या चीज़? गर्मी, इसके लिए कैंथरस दें उसको मुआवरत के तौर पर, कैंथरस। फास्फोरस से भी ज़्यादा गर्मी है कैंथरस में। हाँ, उसमें ज़्यादा है, वो इससे एक कदम आगे है फास्फोरस से। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, पर जाएंगे ना, हो जाएगा। मुआवनत के तौर पर आप आर्सेनिक भी दे, और साथ जो है ना वो कैंथरस भी दें। फ्लोरिक एसिड बहुत काम आते हैं इसके मरीज। फ्लोरिक एसिड, पल्सटीला पाँव चलते हैं। पल्सटीला की मुआविन दवा देखे ना, वो ना काशीराम इंसाइक्लोपीडिया ओपन करे, उसमें उसकी मुआविन दवा देख लें पल्सटीला की। सीपिया है, सीपिया है, आर्सेनिक है, और भी जो मेडिसिन लिखी, मुतरादिफ है, मगर मुआवनत के तौर पर काम करेगी। मुतरादिफ होने का भी ये मतलब होता है कि वो एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है ना, दे ही सकते हैं ना। हाँ, अलग अलग तो दे ही सकते हैं। नहीं नहीं, अप्रूवल नहीं होगी। हाँ, ये ना वो दोनों एक दूसरे के मुआविन है, सीपिया और पल्साटीला। सीपिया ठंडी नहीं होती, सीपिया में वो लिखा हुआ है, वो उसको गर्मी के दौरे पड़ते हैं सीपिया को, ठंडी कैसी होती है। सर्दी भी लगती है मगर सार गर्मी के दौरे भी पड़ते हैं उसको, और परसाटीला से ज़्यादा पड़ते हैं उसको गर्मी के दौरे। और बुनियादी तौर पर दोनों ही सर्द है, परसाटीला भी वो भी सर्द है, सीपीए भी, दोनों एक दूसरे के मुआविन है। दोनों की दिमागी हालत भी एक दूसरे के करीब ही है। परसाटीला जब भी वो कपड़े धोएगी तो उसके बाद उसकी कमर दर्द करती है। हाँ, मुआविन दे सकते, आर्सेनिक दे सकते हैं, और जो ना फास्फोर जो ना कार्बोवेज, वो भी दे सकते हैं। उसमें भी जिस्म के हर हिस्से पे जलन, हर हिस्से में जलन होती है, खास तौर पर हड्डियों में और सीने में, कार्बोवेज, और उसके भी पाँव जलते हैं। आप ना वो रूबरिक ओपन कर लें ना, हथेलियाँ और तलवे जलना, उसमें आपको फिर मुआविन मेडिसिन मिल जाएंगी। एक और भी मुआविन दवा है, नाइट्रिक एसिड, उसके भी पाँव बहुत ज़्यादा। हाँ। हम्म। नाइट्रिक एसिड वो खाता भी बहुत ज़्यादा, पीता भी बहुत ज़्यादा।